پر چڑھ کے کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا ہے. دکھایا اس طرح سے جا رہا تھا, مسلمان جھکا ہوا, اس کی پیٹھ پر عیسائی کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا. لیکن وہ یہودی دیکھ کر تو مست ہو جائے, خوش ہو جائے, لیکن اس نے چرچ کی انتظامیہ سے جا کر کہا یہ اسٹیچو بدل ڈالو جلدی سے, یہ جو مورتی ہے یہ بدل ڈالو. اس نے پوچھا آپ کون سی ریلیجن سے تعلق رہتے ہیں؟ کہا میں یہودی ہوں. کہا یہ تو آپ اچھا دیکھ رہے ہو, سب سے اونچائی پر آپ ہو. اس یہودی نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو کندھوں پر دکھایا گیا ہے, لیکن اس کا دوسرا ایک میسج یہ ہے, یہ مسلمان اگر سجدے سے اٹھ گیا اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا بھی اور کندھوں پر بیٹھا ہوا بھی زمین پر آ جائے گا. بات سمجھ کے چلو, یہ اگر اٹھ گیا تو کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے. ہمارے محلوں میں نشہ زیادہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ ڈرگس ہمارے محلوں میں بکتا ہے. کرنے والے لوگ وہی ہیں, کرانے والے لوگ وہی ہیں. ایسا نہیں کہ سب ہمارے بچے بگڑے ہوئے, ان کو بگاڑنے پر ایک پوری طاقت لگی ہوئی, پوری طاقت. ہم نے 8 مہینے بہت قریب سے دیکھا ہے کون کہاں سے سپلائی کرتا ہے, کس طرح سے محلوں میں پہنچایا جاتا ہے. سب بڑی طاقتیں بھی انوالو ہوتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس میں بھی دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ محمد عربی کو یہ شعروں کو نشہ میں رکھو, جس دن یہ ہوش میں آئے گا تو کئی لوگ مدہوش ہو جائیں. ان کو ہوش میں آنے نہ دو, ان کو نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے رکھو. یہ چرس گانجا افیون کوکین کے دیوانے بن کر رہے. لیکن میرے عزیزوں, دنیا چاہے جتنی بھی محنت کر لے, جتنی بھی طاقت لگا لے, اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا یہ قوم کب کے ختم ہو جاتی. ہم کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ہیں. رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو لاوارث نہیں چھوڑا, ہمیشہ رب ہمارے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ اس دین کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے. ورنہ آپ کو میں بتاؤں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, 15-20 سال تک نشہ دے دے کر دنیا نے اس قوم کو سلانے کی کوشش کی. عربوں میں بھی دیکھو, ان کو بھی نشہ دیا گیا ہے. صرف نشہ چرس گانجے کا ہی نہیں ہوتا, انٹرنیٹ کا بھی نشہ ہے, اور اس کے ذریعے سے مال کا بھی نشہ ہوتا ہے, حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے, منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے. یہ سارے نشوں میں مبتلا کر کے عربوں کو سلایا. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جو ہے نا وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے, کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے سن کیا جاتا ہے. بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے ہوئے سرجری نہیں کرتا ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا, آپ نے انجیکشن تو دے دیا, بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے, لیکن کب پتا چلتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ اسے کینچی مار کے دیکھتے ہیں یا اس کو چوٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں, ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا, اب کاٹ پیٹ شروع کر سکتے ہیں. یہ آپریشن تھیٹر کا اصول ہے. انجیکشن مارو, پھر تھوڑی دیر چھوڑ دو اور اس کو ہلا جلا کر کے دیکھو کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے.